الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں پچھلے کئی جمعہ سے واقعہ معراج چل رہا تھا، تو آج اسی کی ایک کڑی جو آخری کڑی ہے کہ معراج کے واقعے کے اندر ہمیں کیا کیا حکمتیں ملتی ہے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انعامات دیے، یہاں تک بات گزشتہ جمعہ آ گئی تھی۔ اب آگے کی بات ہے، ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اے اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا اور انہیں تورات عطا فرمائی، اور داؤد علیہ السلام کو سلطنت دی، زبور عطا فرمایا، اور ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا اور پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا فرمائی، جنات، شیطان، انسان، ہوا سب ان کے تابع فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اور ان کو انجیل عطا فرمائی، اور اندھوں کو آنکھ اچھا کر دیتے تھے، کوڑیوں کو اچھا بنا صحت یاب کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اتنی ساری چیزیں ان لوگوں کو عطا کیا، اب مجھے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو حبیب بناتا ہوں، آپ کو میں حبیب بناتا ہوں، اور آپ بشیر بھی ہیں، یعنی لوگوں کو خوشخبری سنانے والے بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، لوگوں کو ڈرانے والے بھی ہیں، اور آپ کے سینے کو میں نے کھول دیا ہے، اور آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ ذکر کو بلند کرنا مطلب ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لگا دیا۔ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید جب تک محمد کا نام نہیں آیا توحید مکمل نہ ہوا۔ اور اسی طرح اذان دی جاتی ہے تو اس کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے، اگر اشہد ان محمد نہ کہے تو کیا ہے، اذان ہی نہیں ہوگی۔ اس طرح ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو میں نے ملا دیا ہے۔ آپ کی امت کو بہترین امت میں نے بنایا ہے، اور آپ کی امت سب سے آخر میں آنے والی ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جانے والی ہے۔ اور آپ کی امت کے اندر میں نے اعتدال رکھا۔ اعتدال مطلب یعنی جو احکام ہے وہ اعتدال ہے، اعتدال یعنی میڈیم ہے، ایک دم ہائی رینج میں نہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتا ہے ویسا ہائی رینج میں بھی نہیں، ایک دم لو بھی نہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ذرا چھوٹ ملا تھا اس طرح بھی نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ میڈیم میں نے احکام کو کیا جو ہر انسان اس پر عمل کر سکتا ہے۔
اور کیا ہے آپ کو میں نے قرآن عطا کیا ہے، اور یہ قرآن لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ بھی میں کروں گا، لوگ اس کو یاد کریں گے اور لوگ اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں گے، اور کل قیامت کے دن میں آپ کو آب کوثر عطا کروں گا، آب کوثر کا حوض میں آپ کو کل قیامت کے دن دوں گا، اتنی ساری نعمتیں میں آپ کو دوں گا، اور اس کے علاوہ بطور خاص اسپیشلی کچھ اور بھی خصوصیات میں دوں گا۔ نمبر 1، اسلام اور مسلمان ہونے کا لقب، اسلام جو ہے وہ آپ کو میں عطا کروں گا، مسلمان ہونے کا لقب جو ہے آپ کی امت کو میں عطا کروں گا۔ اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ لقب نہیں دیا گیا تھا، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے کسی بھی امت کو یہ نصیب نہ ہوا، کسی بھی امت کو۔ اور اس کے بعد ہجرت میں آپ کو دوں گا۔ نمبر 3، جہاد میں دوں گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وغیرہ میں جہاد وغیرہ ہوتا تھا، لیکن مال غنیمت کیا ہے، لے جا کر پہاڑ پر رکھ دو، آگ آ کر کھا لیتی تھی، مگر کسی کے حصے میں کچھ نہیں آتا تھا۔ لیکن کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کا حکم دیا گیا تو آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اور میں نماز کا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں، اور صدقہ اس سے پہلے لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا، آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے میں صدقہ حلال کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے جب صدقہ کیا جاتا ہے تو جتنا بھی صدقے کا پیسہ ہے جا کر پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، آگ آ کر اس کو کھا لیتی تھی، لیکن آپ کے امت کے لیے صدقے کا پیسہ میں نے حلال کر دیا ہے۔ اور رمضان کے روزے اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا، آپ کے امت کو رمضان کے روزے نصیب ہو رہے ہیں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ کی امت کرے گی، اور اسی طرح آپ کو میں فاتح اور خاتم النبیین میں بنا رہا ہوں، اتنی ساری نعمتیں آپ کو عطا فرما رہا ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں اللہ تعالیٰ سے، یہ تمام باتیں انہوں نے سن لی، اس کے بعد جب نمازوں کا تحفہ اور سورہ بقرہ کے آخری آیات اور اللہ تعالیٰ کے کچھ وعدے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہو رہے تھے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو کیا عطا کیا گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل پر تجربہ کیا ہے، بنی اسرائیل کو میں نے دیکھا ہے، تو وہ لوگ کیا ہے 2 وقت کی نماز نہ پڑھ سکی، آپ کو تو 50 وقت کی نماز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میری درخواست ہے یا میری رائے یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا کر اپنی نمازوں کو کم کر لیں۔ تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی، تو اور میں نے آپ کی امت تو بہت کمزور ہے، ہر اعتبار سے یہ امت کمزور ہے، مال کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، یہاں تک کہ کان اور آنکھ کے اعتبار سے بھی یہ امت کمزور ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پیش کی، تو موسیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کا چہرہ دیکھا کہ کیا کہتے ہو، یعنی جیسے کوئی انسان کسی سے بات کرنا ہو، آنکھوں سے بات کرتا ہے، کیا بولتا باتو بول کر جیسے دیکھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مناسب یہی ہے کہ کم کر لیا جائے، تو پھر اللہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو کم کیا، پھر آئے، پھر وہی بات ہوئی، پھر جا کر کم کرے، اس طرح 5 کم کرتے کرتے آخر میں 5 رہ گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت تو 2 نمازیں نہ پڑھ سکی، آپ کی امت تو 5 نمازیں کہاں سے پڑھ سکے گی، ہر اعتبار سے کمزور ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کہ اگر مجھے ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے جانے سے مجھے شرم آتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 5 نمازیں بھی ختم نہ کر دے، 5 ختم کرتے آ رہے ہیں، آخر میں یہ 5 بھی ختم نہ ہو جائے، میری امت کو کچھ بھی نہ مل سکے، اس لیے میں اللہ کے سامنے جانے سے شرماتا ہوں۔ لہٰذا وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر بتلایا کہ اگر آپ کی امت 1 نماز پڑھے گی تو اس کے بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب میں عطا کروں گا، کیونکہ آپ کی امت کے لیے اسپیشل آفر ہے کہ اگر کوئی انسان 1 عمل کرتا ہے، 1 نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کی امت اگر 1 نماز پڑھتی ہے تو اسے 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 10 وقت کے نماز پڑھنے کے برابر انہیں ثواب ملتا ہے۔
تو یہ تمام واقعہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی امت اگر 5 نمازیں پڑھے گی 50 نمازوں کا ثواب آپ کی امت کو ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی واپس تشریف لائے۔ واپس تشریف لانے کے بعد بیت المقدس کے اندر پھر دوبارہ کچھ انبیاء موجود تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بال کیا ہے؟ گھنگریالے تھے، قد کیا ہے؟ لمبا تھا، رنگ کیا ہے؟ رنگ گندمی کلر تھا، گندمی یعنی گورے تھے اور دیکھنے میں بنو سوئی ایک قبیلہ ہے اس کے جیسے دکھائی دیتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ اس طرح تھا۔ اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ قد کیا ہے؟ درمیانہ تھا، میڈیم قد کے تھے، اور رنگ کیا ہے؟ سرخ تھا، ایک دم لال تھا، اور بال کیا ہے؟ ایک دم لمبے بھی تھے، سیدھے بھی تھے اس طرح، اور اتنے زیادہ گورے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی حمام سے نہا کر آئے۔ جیسے حمام سے نہا کر آئے تو جیسے فریش ہوتا ہے انسان، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دیکھنا ہے تو جیسے عروہ بن مسعود کو دیکھ لو تو ان کے جیسے تھے، بول کر اللہ کے نبی کے پاس یہ واقعہ بیان کرتے وقت اس زمانے میں عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کے جیسے ہیں بول کر ان کو دکھایا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے ساتھی کے جیسے میں نے دیکھا۔ آپ کے ساتھی کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے جیسے مشابہ لگتے ہیں، یعنی ان کو دیکھنے کی طرح، یعنی اللہ کے نبی کو دیکھنا اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے قریب قریب، یعنی ایک دم فیس قریب قریب ملتا جلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا فیس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس اس طرح تھا۔ یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد پھر واپس مسجد اپنے گھر کو تشریف لائے۔ مکہ آ کر دیکھا تو مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بستر چھوڑ کر گئے تھے اسی طرح گرم تھا، یعنی اگر کوئی انسان کسی بستر پر بیٹھتا ہے بہت دیر بیٹھ کر جب اڑتا ہے تو اس جگہ گرم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف، تو جب کوئی انسان واپس تھوڑی دیر کے واسطے جا کر آ کر دیکھے تو جس طرح بستر گرم ہوتا ہے اسی طرح وہ بستر بھی گرم تھا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کنڈی ہوتا ہے، یعنی جیسے پہلے زمانے میں گھروں کو کیا ہے چین کا ایک کنڈی آتا ہے، اسے لگا کر اس کے بعد کیلی ڈالتے ہیں، تو وہ کنڈی ہے نا ہلتا رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جب واپس آ کر دیکھا تو وہ کنڈی بھی اسی طرح ہلتا رہا، بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی اسی طرح ہلتا رہا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کائنات کا سفر جو کیا ہے ایک تھوڑے سے لمحے کے اندر، جس طرح تھوڑا وقت ایک دم کم سیکنڈوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سفر کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو دنیا کو روک رکھا ہے، روک رکھا ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی جب واپس آئے تو اسی طرح اللہ کے نبی نے تمام چیزوں کو محسوس کیا۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد صبح سویرے ہوا۔ صبح سویرے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب گھبرا رہے تھے، اب میں کیا کروں؟ لوگوں سے بیان کروں گا تو لوگ دھتکاریں گے، یہاں سے بیت المقدس سے 7 آسمان، جنت، جہنم، یہ سب بھی معاملہ ہے۔ اب یہ میں لوگوں سے کہوں گا تو لوگ کیا ہے دیوانہ کہیں گے، جھٹلائیں گے، بات نہیں مانیں گے، اب میں کیا کرنا؟ یہ پریشانی میں پھر رہے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اتنے میں ادھر سے ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل نے آ کر پوچھا کہ محمد کیا بات ہے کہ گھبرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں رات کو ایسا بیت المقدس تک گیا ہوں اور جا کر واپس آیا ہوں۔ تو یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ کیا آپ سچ کہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں سچ کہتا ہوں۔ یہ بات کہی تو اس کو مذاق لینے کا اچھا دل کرا، تو ابو جہل نے کیا اچھا میں لوگوں کو بلاتا ہوں، کیا تم تب بھی یہ بات بولو گے؟ تو انہوں نے اللہ کے نبی نے کہا ہاں بولوں گا۔ تو ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا کہ بنو کلب کے لوگوں آ جاؤ، ادھر آؤ بول کر تمام لوگوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اس کے بعد کہا کہ تمہارا ساتھی محمد جو ہے رات بیت المقدس تک سفر کیا اور وہاں سے واپس بھی آ گیا ہے، یہ بات کہنا تھا۔ یہ کہہ کر سب لوگ، کوئی انسان ہے نا تالیاں مچاتا ہے، واہ کیا بولا، دیکھ بولتے نا ایسا، تھوڑے لوگ ہے نا تالیاں بجا کر مذاق اڑا رہے تھے، تھوڑے لوگ زور زور سے ہنس کر مذاق اڑا رہے تھے، تھوڑے لوگ ہے نا پنچ یعنی سامنے والے کے اوپر کاؤنٹر ڈال کر مذاق اڑا رہے تھے، اس طرح کر رہے تھے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تو بعض لوگ وہ تھے اس زمانے میں کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کو دیکھ رکھا تھا سب، کیونکہ وہ لوگ بزنس کے کام سے جاتے آتے رہتے تھے، تو ان لوگوں نے دیکھا تھا، تو ان لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اس کے کھڑکیاں کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، کون سے دروازے سے ہے، اس کے پلر کتنے ہیں، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تمام چیزیں بھول گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا کہ میرے سامنے بیت المقدس کو لا کر رکھ دیا، تو میں بیت المقدس کو دیکھتا جاتا تھا اور ان لوگوں کے سوالوں کے جواب میں دیتا جاتا تھا۔ اس طرح میں نے تمام لوگوں کے جواب دے دیے، اور اس کے بعد تمام لوگ اس وقت خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک آدمی بھاگتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ اگر کوئی آدمی بیت المقدس تک رات جا کر واپس آئے، کیا تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے مانوں گا، میں تو نہیں مانوں گا۔ تو اس کے بعد ابو جہل گیا تھا، تو ابو بکر سے کہنے لگا کہ تمہارا ساتھی محمد اس طرح کہتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بولے کہ اگر وہ کہتے ہیں تو وہ سچ ہی کہتے ہیں۔ تو یہ بات فوراً انہوں نے تصدیق کی، تو اس وقت ان کو صدیق کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ تو اب یہاں تک واقعہ ہوا۔ اب واقعے کے بعد اس کے اندر بہت ساری حکمت کی باتیں بھی ہیں۔ اب پہلے واقعہ ہوا یعنی اس زمانے کے کچھ مشاہدات، یعنی جب مکہ مکرمہ کے اندر ہی کچھ مشاہدات ہوئے ہیں، اس کو پہلے سن لیں کہ پہلے مکہ مکرمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم لوگ مانتے نہیں ہو تو میں کچھ دلیلیں دیتا ہوں، سن لو۔ مقام روحا کے پاس ایک گروپ آ رہی ہے تجارت کر کے، ملک شام سے وہ گروپ کیا ہے مکہ آ رہا ہے، وہ 3 دن کے اندر یہاں پہنچ جائے گا۔ ایک بات تو ایک دوسری بات کیا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھ لینا کہ میں نے ان کے اونٹ گم ہو گیا تھا، ان کے اونٹ کہاں ہے وہ میں نے بتا دیا ہے ان لوگوں کو، یعنی وہ جو قبیلہ آ رہا ہے ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ اونٹ کہاں ہے میں نے ان لوگوں کو بتا دیا ہوں، اگر وہ لوگ 3 دن کے بعد آئیں گے تو ان سے پوچھ لینا۔ بعد میں 3 دن کے بعد جب وہ گروپ آیا، قبیلہ آیا، تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں سچ کہا ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے گروپ کے بارے میں فرمایا کہ ایک گروپ آنے والی ہے جو مقام ذی طوا کے اندر موجود ہے، وہ کل شام تک مکہ پہنچ جائے گی۔ ذی طوا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر وہ گروپ ہے، وہ کل شام تک مکہ آ جائے گی۔ تو یہ بات تھی، تو کل ان سے بھی پوچھ لینا کہ میں جب وہ جا رہا تھا تو میں نے ان کے دیکھا کہ وہ قبیلے کے، میں جاتے ہوئے ان کے قبیلے کے پاس رکا اور ان کے پاس سے ایک پانی کا کوزہ تھا، اس کے اندر سے میں نے پانی بھی پیا ہوں، اور کوزہ اس طرح رکھ کر کوزے کا جس طرح اینگل تھا انہیں اینگل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو یہ میں اس طرح رکھ کے آیا ہوں بول کر اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس کے بعد دوسرے دن تمام لوگ انتظار کرنے لگے کہ وہ قبیلہ آئے گا یا نہیں، قبیلہ آئے گا یا نہیں، دیکھیں گے بول کر۔ تو سورج ڈوبنے تک تمام لوگ انتظار تھے کہ اگر سورج ڈوب گیا تو وہ لوگ واقعے کی انکار کرنے پر تلے تھے، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو وہ قبیلہ جو ہی اندر داخل ہوا تب جا کر سورج ڈوبا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روک رکھا تھا۔ اس طرح وہ قبیلہ بھی آیا اور وہ سورج بھی ڈوب گیا۔ تو اس طرح واقعے کی تصدیق اس زمانے کے اندر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی واقعے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اب رہا حکمتیں کیا ہے اس واقعے سے؟ نمبر 1، اس واقعے معراج سے ہمیں اللہ کی قدرت کا اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ایک لمحے کے اندر اللہ کے نبی کو جس طرح بیت المقدس سے لے کر معراج تک عرش تک اللہ تعالیٰ نے بلا کر لے گیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے اپنی قدرت سے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معراج کا واقعہ جو ہے ایک معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے معراج کا واقعہ۔ تیسری حکمت یہ ہے مسجد حرام سے بیت المقدس جانے کا انکار کرنے والا کہ جو انسان دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا انکار کرتا ہے، بیت المقدس سے مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانے کا انکار کرتا ہے، تو یہ وہ انسان کیا ہے کافر ہو جاتا ہے۔
کیوں کافر ہو جاتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گیا بول کر اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے۔ تو جب وہ انسان واقع معراج کا انکار کرتا ہے تو گویا اس آیت کا انکار کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے تو وہ انسان مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی انسان اس آیت کے اندر تعویل کرتا ہے، تعویل نہیں ایسا نہیں ایسا ہو کر رہ جا، ایسا نہیں ایسا ہو کر رہ جا بول کر تعویل کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ انسان کیا ہے؟ بدعتی بن جاتا ہے۔ اس واقعے کا انکار کرنے والا کافر بن جاتا ہے، اس واقعے کی تعویل کرنے والا بدعتی بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اسراء کا مطلب بیت المقدس سے لے کر آسمان تک جو سفر کیا ہے، اگر کوئی انسان اس کا تعویل کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ انسان بھی بدعتی بن جاتا ہے۔ تو تیسری حکمت یہ ہوئی۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ آپ کو اس کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر 2 مرتبہ تواضع اختیار کیا، ایک اللہ کے سامنے، دوسرا مخلوق کے ساتھ، دونوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے ساتھ زندگی بسر فرمائی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان تواضع اختیار کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان تک بلا کر لے گیا۔ تو اسی طرح جو انسان دنیا کے اندر تواضع، عاجزی، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی زمین سے لے کر آسمان تک اٹھائے گا۔ تو چوتھی حکمت یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ پانچویں حکمت یہ ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ واقعہ معراج میں آپ کو کون سی صفت سب سے زیادہ پسند آئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عبدیت کی صفت سب سے زیادہ پسند آئی۔ عبدیت یعنی بندہ بن کے رہنا، اللہ کا بندہ بن کے رہنا مجھے بہت زیادہ پسند آیا۔ تو اسی طرح جو انسان دنیا کے اندر اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ مالک ہے، بندہ چھوٹا ہے، غلام ہے۔ تو اس کے اندر عبدیت کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا ہونا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں اور ہم لوگ چھوٹے ہیں۔ تو اس سے پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے انسان کو کیا ہے؟ بندہ بن کر رہنی چاہیے، عبدیت کی صفت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 6، چھٹی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پورا سٹوری واقعہ معراج ہوا وہ رات کے اندر ہوا۔ قرآن کے اندر بھی یہی اللہ نے کہا لیلا من المسجد الحرام، لیلن یعنی رات کے اندر میں نے مسجد حرام سے لے گیا ہوں۔ تو رات سے مراد اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے رات کا وقت پسند کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے رات کے وقت دعا کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے تہجد کے وقت انسان اٹھ کر جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور رات کے وقت جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ رات کو اٹھ کر زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب رات کے وقت انسان ہوتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ رات کے وقت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے زیادہ گڑ گڑانا اور قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساتویں حکمت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی امامت کرانے کا مقصد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں جا کر تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ اس کی حکمت علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، بتا دیا گیا، لیکن جب کسی انسان کو صرف بول دیں، اگر کوئی انسان آ کر کہے کہ تمہیں سب سے زیادہ پسند، تو وہ بولے تو سامنے والا انسان ماننے کے لیے تیار نہیں رہتا، لیکن اگر اس کے سامنے مشاہدہ یعنی فزیکلی طور پر اگر کر کے دکھائیں گے تو وہ انسان ضرور مانے گا۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی تمام انبیاء سے آپ زیادہ بہتر ہیں بتلانے کے لیے تمام انبیاء کی امامت کرانے کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔
ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि तमाम अंबिया से ज्यादा अफजल हैं। ये फिजिकली अमल करके बताई। तो ये 7वीं हिकमत है। 8वीं हिकमत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक को ले जाकर बैतुल मुक़द्दस के ये कुंडी से बांध दिया। वहां पर एक, जो इससे पहले नबी थे, वहां पर एक जगह है जहां पर जानवर बांधा करते थे, तो वहां पर कुंडियां होती थी। तो जैसे गेड़ी की तरह होता था, तो कुंडियां होती थी, उसके अंदर वो लोग अपने जानवर को बांधते थे। इसी तरह अल्लाह के नबी भी वहां पर गए तो वहां पर अपने जानवर को बांध दिया। तो इससे यह हिकमत उलमा फरमाते हैं कि अगर देखा जाए तो बुराक तो आसमानी जानवर है, उसे बांधने की जरूरत नहीं, अगर नहीं बांधे तो भी वहां खड़े होकर रहता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने बांधकर ये बतला दिया अपनी उम्मत के लिए कि दुनिया के अंदर इंसान क्या है, असबाब को इख्तियार करना जरूरी होता है। असबाब को इख्तियार भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ अल्लाह ताला पर भरोसा भी करना पड़ेगा। सिर्फ अल्लाह पर भरोसा, असबाब इख्तियार नहीं, काम नहीं चलेगा। सिर्फ असबाब इख्तियार किया, अल्लाह पर भरोसा नहीं किया, काम नहीं चलेगा। बल्कि दोनों होना जरूरी है। दवा भी होना जरूरी है, दुआ भी होना जरूरी है। दुआ करके बैठ गया, अल्लाह मेरे हार्ट ऑपरेशन सक्सेस फरमा बोलकर ऑपरेशन ही करे नहीं, फिर भी दुआ कामयाब नहीं हो सकेगी। इसलिए असबाब अभी और दुआ भी दोनों होना जरूरी है। 9वीं हिकमत इससे मिलती है, आसमान पर दरवाजे पर जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। जाने के बाद वहां पर फरिश्ते ने पूछा कि कौन है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं मोहम्मद हूँ। तो इससे मालूम होता है, इससे हिकमत ये मिलती है कि अगर किसी के घर पर जाए, दरवाजे पर जाकर दस्तक दे, सामने घर के अंदर से आवाज आए कि कौन है, तो उस वक्त हमें अपना नाम बतानी चाहिए कि क्या है, अपना नाम जो है वो बतानी चाहिए। तो खाली सिर्फ मैं बोलने से काम नहीं चलेगा। और दूसरे हदीस के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम देते हुए फरमाया, अगर किसी के दरवाजे, एक सहाबी आए थे, आकर दरवाजा खटखटाया, गालिबन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु या दूसरे सहाबी हैं, तो उन्होंने जाकर दरवाजा खटखटाया। तो अल्लाह के नबी ने अंदर से पूछा कि कौन, तो वह सहाबी कहने लगे मैं। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि मैं कौन होता है, अपना नाम बताओ। तो उस वक्त उन्होंने अपना नाम बताया। तो इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि अगर किसी इंसान के घर के दरवाजे पर जाकर दरवाजा मारे और अंदर से आवाज आई कौन, तो उस वक्त हमें अपना नाम बतानी चाहिए। तो मेराज के वाक़े से यह भी एक हिकमत हमें मालूम होती है। और इसी तरह नंबर 10वीं हिकमत यह है कि दूसरे के घर पर जब जाए इजाजत लेकर जानी चाहिए। अगरचे कि वो आपको बुलाया है, आप उसके घर पर गए हैं, उसके बुलाने के बावजूद भी जब घर के अंदर दाखिल हो तो पहले इजाजत लेकर दाखिल होनी चाहिए। तो इससे उलमा फरमाते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ मर्द माने कि उसमें गए तो भी इजाजत लेकर जाओ। यानी मर्दाना रूम अलग होता है, औरतों का रूम अलग होता है। तो अंदर जाते वक्त चाहे मर्दमानों के पास जाओ तो भी इस वक्त भी फिर भी इजाजत लेकर जाना चाहिए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं या नहीं। पहले इजाजत लेकर जाने की एक हिकमत यह भी मालूम हुई। 10वीं हिकमत यह मालूम है कि आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात अल्लाह ताला ने पहले आसमान पर कराई। उसकी हिकमत क्या है? आदम अलैहिस्सलाम से कई को मिले, तो उसके लिए फरमाते हैं कि उलमा फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहका दिया, बहका देने की वजह से आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर दुनिया की तरफ आ गए, तो इसी तरह कल बाद में जब आप मक्का के अंदर रहेंगे तो आपको भी तकलीफें लोग देंगे। तो आपको भी जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम जन्नत छोड़कर दुनिया की तरफ हिजरत कर गए, इसी तरह आपको भी मक्का छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत करना है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान पर मुलाकात हुई। और आदम अलैहिस्सलाम एक जब सीधे हाथ तरफ देखते थे तो खुश होते थे, बाएं हाथ तरफ देखते थे तो अफसोस करते थे, रोते थे। तो उसकी हिकमत उलमा ने यह फरमाई कि आदम अलैहिस्सलाम वहां पर सीधे हाथ तरफ जन्नत वालों को देखा, दामें हाथ तरफ जहन्नम वालों को देखा। तो देखकर वो क्या है, जन्नत वालों को देखते तो खुश होते, जहन्नम वालों को देखते तो रोते थे। उसकी हिकमत उलमा ये फरमाते हैं कि जब औलाद अगर अच्छे पोजीशन पर आ जाए, अच्छी हालत पर आ जाए, तो बाप को चाहिए कि उनके अच्छों पर खुश होनी चाहिए। अगर वो बुरी हालत में आ जाए तो बाप को चाहिए कि उस पर अफसोस करनी चाहिए। और 13वीं हिकमत ये फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम
سے جب ملاقات ہوئی تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کچھ روئے تھے. کیوں روئے تھے؟ اس لیے کہ ان کی امت زیادہ جنت میں جا رہی ہے، میری امت کم جنت میں جا رہی ہے. تو اس سے علماء یہ حکمت بیان فرماتے ہیں کہ اچھے کام کو دیکھ کر انسان رشک کر سکتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان فل پیسہ مسجد کو چندہ دے رہا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم رشک کر سکتے ہیں کہ بھائی اللہ اگر مجھے بھی پیسے دیتا تو میں بھی ایسا چندہ دیتا. اگر کوئی انسان دوسروں کی مدد کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ اگر مجھے بھی طاقت دیتا تو میں بھی اس کی مدد کرتا. اس طرح رشک کر سکتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس کی حکمت یہ فرماتے ہیں کہ آئندہ چل کر کل قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آئیں گے اور اس امت کو مجدد بن کے آئیں گے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کرایا گیا. اور یحییٰ علیہ السلام سے اس لیے ملاقات ہوئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے، اس لیے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام کی بھی ملاقات ہو گئی. یوسف علیہ السلام نے جس طرح بھائیوں کی تکلیف سے پریشان ہو کر یوسف علیہ السلام کو جس طرح بھائیوں نے تکلیف دے کر کنویں میں ڈال دیا تھا، اسی طرح بعد میں چل کر آپ کو بھی اپنے بھائی قریش کے یعنی قریش کے جو لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہی تھے. ابو جہل بھی خاندان والوں میں سے تھا، جتنے بھی تھے وہ سب خاندان والے تھے. سب آپ کو تکلیف دی تھی تو آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا. تو یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ملاقات کی کہ دیکھو آپ کی طرح ان کو بھی تکلیفیں دی گئی ہے، ان کو بھی فلسطین کو چھوڑ کر مصر جانا پڑا ہے، وہاں کے گورنر بنے. تو اسی طرح آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینے جائیں گے تو مدینے کے آپ بھی بڑے بنیں گے. اس لیے یوسف علیہ السلام سے وہاں پر ملاقات ہوئی. اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات اس لیے ہوئی کہ فیوچر میں چل کر آپ بھی بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھنے والے ہیں، اس لیے ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور بنی اسرائیل نے بات نہ مان کر بچھڑے کی پوجا کی. ہارون علیہ السلام سے اس لیے ملاقات ہوئی کہ بچھڑے کی ان لوگوں نے پوجا کی تھی تو ہارون علیہ السلام کو مارنے کی ان لوگوں نے دھمکی دی تھی. تو اسی طرح آپ کے بھی کل آگے چل کر کیا ہے جنگ بدن کے اندر آپ کے لوگ بھی قید ہوں گے. جس طرح ہارون علیہ السلام کے امت نے بچھڑے کی پوجا کر کے ان لوگ دین چھوڑنے کی وجہ سے ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اسی طرح جنگ بدر کے اندر بھی بہت سارے آپ کے لوگ قتل کر دیے جائیں گے. اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے میں یعنی ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ان کی ملاقات ہوئی. اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں آزمایا گیا، اس طرح کے بہت ساری حکمتیں ہیں. انشاءاللہ وہ کبھی آئندہ آئے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.